الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے اپنے رحم اور اپنے کرم اور فضل کی بنا پر ہمیں اہل توحید میں داخل فرمایا، جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، جس نے قرآن جیسی کتاب اور سنت جیسی رہنمائی ہمیں عطا فرمائی. اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں
زندگی کا بقیہ حصہ کتاب و سنت کی رہنمائی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع مفید زندگی چل رہا ہے۔ زندگی تو گزرنی ہی ہے اور ہر شخص کو گزارنا پڑتی ہے، اچھی ہو بری ہو اس کے خیال کے مطابق۔ ایسی زندگی گزارنا چاہیے جس کا یہاں دوسروں کو فائدہ ہو اور پھر آخرت میں ہمیں فائدہ ہو۔ یاد رکھیے، اگر یہاں بھی آپ اپنے فائدے کو فوری حاصل کرنا چاہیں اور دنیا کے فائدے کے لیے کوئی نیکی کرنا چاہیں تو صرف دنیا کا فائدہ ہو سکتا ہے، پھر آخرت کا فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی نیکی کریں اور جب بھی نیکی کا موقع ملے اور جو بھی نیکی آپ انجام دیں تو دنیاوی کسی بدلے کی امید کسی سے اس امید پر بھی کوئی عمل انجام نہ دیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن ایمان والوں کے تذکرے فرمائے ہیں انہی کے لیے فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ کسی سے بدلے کے لیے بھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ سو بہترین بدلے عطا کرنے والا اللہ ہے اور وہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے جب آپ اس پہ چھوڑتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو دنیا میں بدلے نہ دے، وہ دنیا میں بھی بدلے عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی بدلہ عطا کرے گا۔ اور اس کے پاس جو بدلہ ہے وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اس کے پاس جو بدلہ ہے وہ انتہائی بہتر ہے، انتہائی اچھا ہے، اور اس کے پاس جو اجر ہے وہ اجر عظیم قرار پایا ہے۔ اور ایک میری اور آپ کی سمجھ اور کیلکولیشن کی کوئی چیز عظیم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جب کوئی اجر عظیم ہوگا تو اس کا کیا شمار ہوگا۔ اس لیے ایسی زندگی گزاریے جس زندگی سے یہاں لوگوں کو راحت ملے، فائدہ پہنچے، ایسا وجود بن جائیے جس وجود کے لیے اندیکھے لوگ بھی دعائیں کرتے ہوں، ایسا شخص بن جائیے جس کی اگر موجودگی میں اس کا تذکرہ خیر اور بھلائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بیج آپ ہی کو بونا پڑے گا، آپ ہی اس فصل کو دنیا میں بھی کاٹیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا پھل یا پھر اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ سورۃ الحشر کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آج کے لیے، جہاں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں اے ایمان کا دعویٰ اور اظہار کرنے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ وہ جو شخص برائی سے بچتا ہے وہ بھی متقی کہلاتا ہے، وہ شخص جو نیکی کی رغبت رکھتا ہے وہ بھی متقی کہلاتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہ بھی متقی کہلاتا ہے۔ یعنی اجتماعی طور پر یا مجموعی طور پر متقی وہ شخص ہے جو برائی سے بچتا ہو، نیکی کی رغبت رکھتا ہو اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے کام اٹھتا ہو۔ اے ایمان کا اظہار کرنے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور دوسرا کام وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تمہیں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے اپنے پیچھے جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اور آگے جو پہنچا رہے ہو
وَلْتَنْظُرْ، ایک مرتبہ غور تو کرو، ایک مرتبہ توجہ تو کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ ذرا اپنا حساب، اپنا احتساب تو کر کے دیکھو کہ تم نے آگے کیا پہنچایا ہے۔ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہاں آخرت کو غد کے ساتھ قربت دی ہے۔ غد کہتے ہیں اگلے دن کو، گویا یہ ایک دن ہے جس میں تم 20 30 50 60 100 سال جیتے ہو، یہ ایک دن ہے، اور پھر ایک دن اور تمہارے سامنے ہے جس دن اس دن کی گزاری ہوئی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، یا اجر نصیب ہوگا یا پھر سزا نصیب ہوگی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اب یہ واضح تصور ہے کہ تم نے زندگی اس زندگی کے لیے نہیں جینا، تم نے یہ جو وقت ملا ہے دار العمل کا، یہ دار القرار نہیں ہے، یہ دار العمل ہے۔ اس میں تمہارے پاس موقع ہے، چانس ہے کہ تم خود اپنے لیے بہترین گھر تعمیر کر سکو، اپنے لیے بہترین آسائش فراہم کر سکو۔ فیوچر ما قدمت لغد، ہم میں سے ہر شخص مستقبل کے لیے پریشان ہے، اس کی پلاننگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تاکہ اس کی نسلیں آسودہ رہیں، تاکہ اس کی اولاد آسودہ رہے، تاکہ اسے اچھا کہا جائے کہ ہمارا دادا، ہمارا باپ اتنا اعلیٰ تھا، ہمارے لیے جائیداد چھوڑ گیا۔ تو کیا خیال ہے جس کو اس دنیا کے فیوچر کی فکر ہے اسے آخرت کے فیوچر کی فکر نہیں ہونا چاہیے؟ جسے یہاں کا مستقبل ڈرا دیتا، پاکستان کے معاشی حالات خراب ہوئے تو ہر شخص یہاں سے اڑان بھرنے کو تیار ہے کہ کہیں کسی ایسے ملک میں جا بسوں جہاں یہ معاشی دلدل نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ کیا خیال ہے وہ زندگی جو ختم نہیں ہوگی، جس میں موت نہیں ہوگی، جس میں تکلیف کسی کو ختم نہیں کرے گی بلکہ نیا جسم اور نئی جلدیں اور نئے وجود کے ساتھ پھر تکلیف کا سامنا ہوگا، اس زندگی کے بارے میں سوچنا حق نہیں بنتا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہر شخص کو چاہیے، لازم چاہیے کہ وہ سوچے، وہ دیکھے اس نے کیا پہنچایا، ہر روز احتساب کرے، رات کو سونے سے پہلے جیسے اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنی آج کی کامیابی کے بارے میں فکر مند ہو کے کیلکولیشن کرتا ہے، بیٹھ کے سوچتا ہے آج کیا کمایا، کیا حاصل کیا، جیسے اپنی دکان بند کرنے سے پہلے چیزوں کو گنتا ہے، آج کے حساب کرتا ہے۔ کیا خیال ہے اسے آج کی نیکیوں، آج کے گناہوں کو نہیں گننا چاہیے؟ اسے آج کی نیکی، آج کیا کیا، دن بھر میں کوئی ایک نیکی ایسی بھی ہوئی جس کو پیش کر کے اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، کوئی ایک نیکی ایسی ہوئی ہے جس کو پیش کر کے اللہ سے اس کے غضب و عقاب سے بچنے کی درخواست کر سکے؟ اور وہ کتنے گناہ ہیں جو میں انجانے میں ہی اس ایک روز میں ان چند گھنٹوں میں کر چکا، وہ کیسی کیسی سوچیں ہیں جو میری سوچ میں آئی ہیں، وہ کیا کیا خیالات میرے خیال میں آئے ہیں، کیا ایسے سوچنا نہیں چاہیے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر تم اپنے دلوں کا سوچو، اپنی زندگی کا سوچو، اپنی آخرت کے بارے غور و فکر کرو گے، اپنی آخرت میں پہنچائے جانے والے اعمال پر غور کرو گے تو بچنے کی ایک ہی صورت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس لیے ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ وہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھتا، تمہارا خیال ہے کہ تم پر کوئی احتساب کرنے والا نہیں، تمہارا خیال ہے کہ تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں،
اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، اس سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے لوگ نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا دینے والے ہوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ بلایا، جو شخص بھی مارا لالچ کے ہاتھوں مجبور پھرتا ہے گویا اس نے اللہ کو بلایا۔ جس نے حرام رزق کے ذرائع کو اختیار کیا گویا اس نے اللہ کو حلال دینے والے کو بلایا ہے۔ جس نے جرم کا راستہ اختیار کیا گویا اس نے اللہ کو بلایا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول جانے والے۔ اگر تم ان میں شامل ہوئے تو دنیا میں ایک سزا میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ سزا کیا ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتے ہیں میں ان کو ان کا اپنا آپ ہی بھلا دوں گا۔ یہ اپنے آپ سے ہی غافل ہو جائے گا۔ اپنے آپ سے ہی غافل ہوتا ہے جب آخرت کے بارے غور نہیں کرتا، اپنے بارے ہی غافل ہوتا ہے جب آخرت کے عذاب کو سامنے نہیں دیکھتا، اپنے بارے ہی خود فراموش ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کو فراموش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیتا ہے، اس لیے وہ اپنے انجام کی سوچتا ہی نہیں کہ مجھے وہاں کیا چاہیے۔ وہاں جو ایک سانس اس قدر قیمتی ہے اور اس قدر خوفناک ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ گرم پانی ان کو پیش کیا جائے، ایک منظر ہے، گرم پانی ان کو پیش کیا جائے گا، گرم مالی یشفی الوجوہ، اتنا کھولتا ہوا منہ کے قریب کرے گا سارا نچلا ہونٹ ہی لٹک جائے گا۔ جو نہیں سوچتا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے آپ کو فراموش کر رہا ہے۔ اللہ کو بھول جانے والا اپنے آپ کو بھول گیا ہے کہ تم کیا ہو۔ تمہیں موقع دیا، تمہیں وقت دیا، تمہیں سہولیات دی، تمہیں پیغام پہنچایا، تمہیں ایک مرتبہ ہی پہنچانا کافی تھا، مسلسل پہنچایا اور اب بھی مسلسل پہنچ رہا۔ کسی دنیا کے کسی ملک میں بتلا دو جہاں آج بھی خطبات جمعہ نہیں ہوتے، جہاں آج بھی حق نہیں پہنچتا، جہاں آج قرآن کی رسائی نہیں ہے، جہاں آج لوگوں تک حق کی رسائی نہیں ہے، مسلسل پہنچایا اور تم بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے اولئک هم الفاسقون، یہ مجرموں کا ٹولہ ہے، مجرموں کا ٹولہ۔ دنیا میں اچھے برے انسان سب کے سب مل گئے، کسی کی خبر اور کسی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن آخرت کے بارے فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، وہاں آگ والے اور جنت والے برابر ہو سکتے نہیں، اور اللہ کی قسم ہے یہاں بھی برابر نہیں ہے۔ یہاں بھی واضح دکھائی دیتا ہے، یہاں بھی صاف دکھتا ہے کس کا راستہ جہنم کا راستہ، کس کا راستہ جنت کا۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، یہاں بھی پتا چلتا ہے کون جنت کے راستوں پہ چل رہا، کون جہنم کے راستوں کا گامزن، کون کس طرف بھاگ رہا، صاف دکھائی دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون، یہی لوگ فائز ہوں گے۔ اور میں کہتا ہوں اگر آپ دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو آج بھی یہی لوگ اچھے بہتر اخلاق پر فائز صاف دکھائی دیتے ہیں۔ مارکیٹوں کے اندر پتہ، خاندانوں کے اندر پتہ، برادریوں میں پتہ، شہروں بستیوں دیہاتوں میں پتہ، کون کس راستے پر چل رہا صاف پتہ چلتا۔ اور تمہارا جنازہ جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا لے کے جا رہے ہیں، پیچھے لوگ شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انتم شہداء اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اللہ کے گواہ ہو، پیچھے لوگ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا لے کر گئے ہو۔ سو ایسا کچھ لے کر جاؤ، استقبال ہو، اس مستقبل کی فکر کرو جو مستقبل تمہاری مرضی سے پھر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہاں بنا بنایا گھر پسند نہیں آیا تو بیچ لیتے، یہاں گاڑی خریدی بیچ لیتے، اچھی نہیں لگی
یہاں آنے والے زمانوں میں کاروبار تبدیل کر لیتے ہیں، وہاں کچھ بھی بدلا جائے گا نہیں، کچھ تبدیل ہو سکتا نہیں۔ جو تم نے کمایا وہ تمہارے سامنے ہے، تم اس سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر تم نے اپنے مستقبل کی صحیح فکر کی اور اللہ کے سپرد کیا اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے تو پھر وہاں مستقبل بھی تمہاری مرضی کا، وہ فیوچر بھی تمہاری مرضی کا، وہاں رہن سہن تمہاری مرضی کا، وہاں کی لذات تعیشات تمہاری مرضی کی۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ یہاں کی لذتوں میں کھونا ہے یا آخرت کی لذات کے لیے یہاں کچھ قربانیاں دینا ہے۔ آئیے ان اعمال کی طرف بڑھتے ہیں جو اعمال اس بہتر زندگی کی پیش خیمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجیے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی الجنۃ غرفا، جنت میں ایک بہترین مقام ہوگا، ایک بڑا سا ہال ہوگا، ایک رہائش، ایک بنگلہ ہوگا، یرا ظاہرها من باطنها، جس کے اندر سے باہر کا منظر دیکھا جا سکے گا، وباطنها من ظاہرها، اور باہر سے بھی اس کا اندر کا منظر دکھائی دیتا ہوگا۔ لیکن کے لیے ہوگا اعدہ اللہ، اللہ نے اس کو تیار کیا۔ اب یہ دنیا میں کیا کرنا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اعدہ اللہ، اللہ نے اس کو تیار کیا۔ تعالی لمن اطعم الطعام، کس کے لیے؟ جو کھانا کھلائے۔ صاحب کا خطبہ میں آخری بات ہم یہاں پہنچے تھے کہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا ای الاسلام خیر، سب سے بہتر اسلام کیا ہے، سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا تطعم الطعام، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا چاہیے، کس لیے؟ کھلانے کی نیت کیا ہو، کس کو کھلانا ہے؟ نیکوکار دوستوں کو کھلایا جا سکتا ہے، مہمانوں کو کھلایا جا سکتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو، مسکینوں کو۔ لیکن نیت کیا ہے؟ جو بدلے نے کھلائے اس کو تم بھی کھلاؤ، جس سے پہلے وعدہ لو کہ میں کھلاتا پھر تم کھلاؤ، آج میری باری کل تمہاری باری، تو تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ بلا تفریق۔ اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو شاید ایک بھی شخص ایسا نہ نکلے جو کسی راہ گزر کو کھانے کی دعوت دے کر اپنے ساتھ بٹھا کر کبھی اس نے کھلایا ہو۔ راہ چلتے ہوئے اجنبی، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ مہمان نواز سیدنا ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ راستے پر اپنے اس مقام پر بیٹھ جاتے، راستے پر کھانا کھانے، اور خواہش کیا ہے؟ کوئی آتا جاتا، کوئی ضرورت مند، اس کو لایا جائے، اس کو کھلایا جائے۔ مثال دی تھی حضرت سعد بن عبادہ کی، ان کے بیٹے قیس بن عبادہ کی، کہ ان کے دادا سے شروع ہوا ایک عمل، بہترین جانور ذبح کرتے اور پھر اعلان کرتے جس نے موٹے تازے جانور کا گوشت کھانا ہو وہ ہمارے ڈیرے پہ آ جائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں تو آپ بھی ہمیشہ کھانا کھلایا کرتے تھے، آپ بھی کھانا کھلانے والے، آپ کا خاندان کھلانے والا۔ 7 سال پہلے حاجیوں کے آنے کے لیے یہ سکایا پانی کی ذمہ داری
کھلانے پلانے کی ذمہ داری میرے نبی کے خاندان کے پاس ہے. سال پہلے اس کی تیاری شروع کرتے. اس وقت بھی نبیز کے شربت بناتے, حاجیوں کی خدمت کرتے. خدمت بلا معاوضہ, خدمت بلا معاوضہ. اور اسی پہ پوچھا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو حاجیوں کی خدمتیں کی ہیں, ہم نے جو سکایا کے کام کیے ہیں, پانی پلایا ہے, لوگوں کو سواریاں دی ہیں, لوگوں کی خدمات کی ہیں, اس کا بدلہ ہمیں نہیں ملے گا؟ ایمان سے پہلے عالم جہالت میں, جاہلیت کے زمانے میں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان کا بدلہ مل چکا. دنیا تمہاری تعریف کر چکی, دنیا تمہاری مہمان نوازی کے قصے داستانیں سنا چکی, آخرت میں ان کا بدلہ نہیں ملے گا اگر ایمان نہ ہوا تو. اور ایمان آنے کے بعد جاہلیت میں کیے جانے والے اعمال, اچھے اعمال, ان کا بھی بدلہ ملے گا انشاءاللہ. تو تیم الطعام وتقرأ السلام, سلام کیا کرو. علی من عرفت ومن لم تعرف, اسے بھی جس کو جانتے ہو, اسے بھی. ہم تو اس کو بھی نہیں کرتے جس کو جانتے ہیں, ہم تو اس میں سے بھی اس کو سلام کرتے ہیں جو ہمیں سلام کرتا ہے. ایسا ہی ہے, جو جواب دیتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں, جو ہمیں سلام کرتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں. عام پبلک کو, عام لوگوں کو سلام کرتے ہیں, اور اگر کوئی کہہ لے تو کھڑے ہوئے جن کو سلام کر کے دیا ہے وہ جواب دینے سے زیادہ اس بات کی فکر کرتے ہیں ہمیں سلام کیوں کیا ہے. حیرت سے دیکھتے ہیں بندہ کون ہے سلام کرنے والا. یہ مفید زندگی ہے. سلام پھیلاؤ, سلام پھیلاؤ. جب سلام پھیلاؤ گے ظاہر ہے تمہارا شر کم ہوگا, تم شر کم پھیلاؤ گے. سلام پھیلاؤ گے تم لوگوں کو اذیت دینے والے نہیں ہو. سلام پھیلاؤ گے, تم سلام کرو گے, دوسرا دل میں کینہ رکھے ہوئے ہے, بہت جلد اللہ تمہاری سلام کی برکت سے اس کے کینے کو صاف کر دے. سبحان اللہ. تمہیں تمہارا دوست بنا دے, اجنبیوں کو تمہارا جاننے والا بنا دے گا, غیروں کو تمہارا یار بنا دے گا. لیکن نیت کیا ہے, بدلہ کس سے لینا ہے؟ آئیے اس حدیث میں فرمایا اعد اللہ تعالی لمن اطعم الطعام, اللہ نے تیار کیا اس جنت کو جس کے باہر کھڑے ہو کے اندر دیکھا جا سکتا اور اندر سے باہر کا سارا منظر دکھائی دیتا. لمن اطعم الطعام, جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ اکبر. دوسری بات وَعَلَانَ الْكَلَامِ, لوگوں سے نرمی سے بات کرتے ہیں. کیسے؟ ایسے لہجے سے بات کرو کہ دوسرے پر روک پڑتا ہے. ایسے انداز اختیار کرو کہ لوگ تم سے ڈرتے رہیں, لوگ تمہیں دیکھ کر بچنا شروع کر دیں اور تم کہو کہ میرا بڑا روب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین ہیں, تاجدار انبیاء ہیں, ختم نبوت کے تاج پہننے والے ہیں, لیکن آپ کا روب اور دبدبہ کافر, دشمن اور آپ کے مقابلے والے کے لیے ہے. اپنے معاشرے کے اندر آپ کی نرمی اس قدر معروف ہے کہ ایک اکیلی مجنون عورت بھی آپ کا ہاتھ تھام کر پورے مدینے میں آپ کو گھمائے پھرتی ہے اور آپ سے کہتی ہے میں نے بات کرنا ہے. عدی بن حاتم ساتھ آئے ہیں, پہلا دن ہے, حیرت گناہ ہے, اتنا بڑا آدمی, ایک عورت وہ بھی مجنون لگتی ہے اور اس کے ہاتھ تھاما ہوا. میرے نبی اس کے ساتھ چل رہے حتیٰ کہ وہ زمین پہ, نیچے زمین پہ بیٹھ گئے, اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے. وہ دیر تک اپنی بےمانی باتیں کرتی رہی, مصطفیٰ سنتے رہے. سبحان اللہ. وَعَلَانَ الْكَلَامِ, نرمی سے بات کرو, لوگوں سے شفقت سے بات کرو. ہمارے ہاں کچھ بزرگ ہیں نا مسجدوں میں,
بڑے پکے نمازی لیکن لوگ ڈرتے ہیں، ان کے قریب کھڑے نہیں ہوتے ہیں کہ غلطی ہو گئی تو دوران نماز ہی ممکن ہے کہ چھوڑ کے کچھ کہہ دیں، اور نماز ختم ہوتے تو خیر ایک دم سلسلہ شروع ہوتا ہے، آوازیں کسے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں میں آتے ہیں، وہ بھاگ اٹھتے ہیں، تھوڑا شور کر لیتے ہیں، بابا جی کی نماز کو اتنا خطرہ پڑا ہے کہ اس کے بعد ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، وہ بچہ ساری زندگی اس کے بعد بے شک مسجد میں نہ آئے۔ وَعَلَانَ الْكَلَامِ، ایک ترتیب ضرور ہے کہ پہلی صف کس کی بنے گی، دوسری صف کس کی بنے گی، بچوں کی صفیں الگ ہوں گی، لیکن اگر بچے پہلے موجود ہوں، لوگ آئیں نہ بڑے آئیں ہی بات نہیں، تو کیا پچھلی صف 8ویں صف بنا کے 6 صفیں انتظار کریں؟ پھر ان کی صف بنا دی جائے گی۔ اور اگر بچے آئیں، چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی آئیں، ہاں وہ جن کو شعور نہیں وہ ان کے والدین کے پاس ہوں۔ اور آپ نے کبھی اگر حرمین گئے ہو جو لوگ، انہوں نے منظر دیکھا ہو، وہ ایک کڑا اپنے بازو پہ پہنتا ہے، ایک کڑا چھوٹے سے بچے کو پہنا دیتا ہے، تھوڑی سی درمیان میں رسی ہوتی ہے، وہ بچے کے ساتھ بچہ کھیلتا ہے، 2-3 لوگوں کے آگے گھومتا پھرتا ہے، لیکن وہ نماز کا عادی اسی طرح سے بنتا ہے۔ تم نہیں بناتے، تم چاہتے ہو یہ نہ آئے، وہ علان الکلام، نرم ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ کہ لوگ تمہاری نرمی کو یاد کریں، نرم ہو جاؤ کہ لوگ تم سے امید شفقت رکھیں۔ پیارے نبی اسلام کیا فرماتے ہیں؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا لیس منا، وہ آدمی جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر اور عزت نہیں کرتا، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس نے اسلام سے کیا سیکھا؟ جو اپنے سے بڑے کی عزت قدر توقیر نہیں کرتا اور اپنے سے چھوٹے کے لیے شفقت نہیں رکھتا، یہ مسلمان ہے۔ وَعَلَانَ الْكَلَامِ، اللہ وَتَعَبَ الصِّيَامِ، مسلسل روزے رکھے، مسلسل سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی سنت سب سے بہترین تسلسل ہے۔ آپ ایک ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ اسی مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، گویا 11 روزے آپ ہر مہینے کم سے کم رکھتے، اور جب شعبان آتا تو آپ مسلسل بھی رکھتے، کبھی چھوڑتے کبھی رکھتے، یا ایک دن چھوڑتے ایک دن رکھتے، سارا سال، حالانکہ آپ کے ذمے کوئی گناہ کوئی خطا، روزے رکھو، اور روزے رکھو شاید کہ تمہارا معاشرہ اس بے حیائی کے اس گرداب سے، اس کنسرت سے نکل آئے، جو ہر شخص کی نظر ناپاک، ہر آدمی نظر پاک۔ روزے رکھو، روزے رکھ کے اپنے بازاروں میں بیٹھو، یہ سردیوں کے دن ہے، چھوٹے چھوٹے شاید تمہارے کردار میں واضح تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، کہ تمہیں روزے کی وجہ سے جو احترام ہوگا، جو تمہارے اندر تبدیلی ہوگی، جو نرمی آئے گی، تمہاری زبان ٹھیک ہو جائے گی۔ وَتَعَبَ الصِّيَامِ، اور آخری چوتھی چیز فرمائی وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت رات کو اٹھے جب لوگ سو رہے ہوں اور یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ اس آدمی کے لیے یہ جو 4 کام کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت کا وہ گھر تیار کیا ہے جس کے اندر سے باہر کا منظر باہر کے اندر کا منظر دکھائی دے گا۔ آئیے، جو نرمی سے بات کرنے والا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، پتہ نہیں چل جاتا جو گالی گلوچ کرنے والا ہو اور دوسری طرف نرمی سے بات کرنے والا، پتہ چلتا ہے کہ نہیں کون جنت والا کون جہنم کی طرف جانے والا، دونوں برابر نہیں، دونوں کے رویے میں واضح فرق۔ پھر دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کیا خوبصورت پیغامات دیے یہ معاشرت کے لیے۔ اچھا، ہم جب جھوٹ بولتے ہیں، ابھی اپریل آئے گا تو اپریل فول منایا جاتا ہے، اور ویسے پرینک کا سلسلہ شروع ہوا،
پرینک سمجھتے ہیں؟ جھوٹا ڈرامائی انداز، کسی کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، اور بعد میں اس کو ڈرامے کا نام دینا۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے، آپ فرماتے ہیں انا زعیم، میں ضامن ہوں ببیت فی ربض الجنہ، اس آدمی کے لیے، اس کی جنت کے لیے، کنارے پر جنت کا گھر لے کر دینے کے لیے، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسرا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں جنت کے بیچوں بیچ، جنت کے وسط میں اس شخص کو جنت کا مقام، اس کا بہترین مقام لے کر دینے کا پابند و ذمہ دار کون؟ لمن ترک الکذب، جو جھوٹ چھوڑ دے، جو زور سے کہے ذرا، جھوٹ چھوڑ بھی نہیں، لمن ترک الکذب، جھوٹ چھوڑ دے۔ جھوٹ کتنا؟ وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق میں بھی جھوٹ ہو، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اس کو جنت کا گھر لے کر دینے کی ذمہ داری، ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذاق، فحش مذاق تو دور کی بات ہے، گندے غلیظ لطیفے مذاق تو دور کی بات ہے، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، پرینک تو دور کی بات ہے۔ پرینک مسلمان معاشرہ سدا تو ہے ان ظالموں کو، یہ جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اچھال دیتے اور بعد میں پرینک کا نام دیتے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، میں ضامن جنت کے درمیان میں گھر لے کر دے دوں، وسط میں گھر لے کر دے دوں۔ اللہ، تیسری بات، یہاں لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ آر محسوس کرتے ہو، اپنے ملک میں پھل نہیں بیچتا، اپنے ملک میں محنت نہیں کرتا، اپنے ملک میں چھوٹے چھوٹے کاموں کی آر محسوس کرتا ہے، اور غیروں کے ملک میں جا کر وہ اس سے بھی ذلیل کام کرتا ہے، اس سے بھی رذیل کام کرنے کو تیار۔ اچھا، پھر بعض اچھے اور بڑے کام ہیں جن کو ہم نے چھوٹا سمجھا ہوتا ہے، مثلا مسجدوں کے مالک الگ اور نوکر الگ، مسجدوں پر پیسہ لگانے والے وہ اپنے آپ کو مالک جانتے ہیں، اور جو اس میں خدمت کر رہا ہے اس کو حقیر جانتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے، اب وہ دور نظر نہیں آتا کہ جب جمعہ ہوتا تو سارے لڑکے، نوجوان، چھوٹے بچے بھی مسجد کی صفائی کرنے کے لیے آ جاتے۔ یاد ہے کسی کو؟ شوق سے، کوئی نہ کہتا، کوئی نہ جا کر لاتا، لوگ خدمت کرنے کو حاضر ہوتے۔ اب مسجد کا واش روم خراب یا گندا، میں نے نہیں استعمال کرنا ہے، مجھے اتنی توفیق نہیں کہ میں اس میں 4 پانی کے ہی ڈول ڈالوں، اور اس کو اپنی توہین جان، اور جو کام کر رہا ہے وہاں پر اس کی تنخواہ تو چلو ویسے ہی جو حال ہم نے کیا اس کا، کہ گھر میں ملازم رکھا ہو تو اس کی تنخواہ 2 گنا ہو، اور مسجد اتنی بڑی ہو اس کا کام کرے، اور سارے محلے کا ملازم ہو اس کی تنخواہ، میں نہیں اس پر کچھ بھی کہتا، لیکن تم نے اسے حقیر کیوں جانا؟ حالانکہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے 2 نبی اللہ کا گھر بناتے ہیں، اور دونوں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما، ان تحجرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود،
ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیرے گھر کی خدمت کر سکیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک سیاہ فام عورت، صحیح بخاری کے اندر بھی اس کا تذکرہ، ایک سیاہ فام عورت ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں، جانے کہاں سے ہجرت کر کے اسلام کے لیے آ گئی، کوئی جاننے والا کوئی رشتہ دار نہیں، بوڑھی ہے، یہ مسجد میں رہتی ہے اور مسجد میں جھاڑو دیتی ہے۔ اور میرے امام رحمت کائنات کی نگاہ دیکھو، ہمیں تو اپنی مسجدوں میں بیماروں کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اپنی مسجدوں میں کام کرنے والوں کی حالت زار کا پتہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کتنا اس طبقے کو قریب رکھتے۔ آپ ایک روز آئے تو دیکھا وہ عورت دکھائی نہیں دی، پوچھا وہ اماں کہاں گئی، مسجد کی خادمہ کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو رات کو فوت ہو گئی، فوت ہو گئی۔ فرمایا مجھے جگایا نہیں، اللہ کے رسول آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے اس کو دفنا دیا، آپ کو اتنا قلق ہوا کہ مجھے جگایا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کا پتہ دو، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ اللہ کے رسول اس کی قبر پر گئے اور آپ نے اس پہ جنازہ پڑھی، اور جب آپ نے دعا کی تو آپ نے فرمایا میری دعا سے اللہ نے ان قبروں کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ خدمت کرنے والی، مسجد کی خدمت کرنے والی، ہم اس طبقے کی خدمت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم ہوٹل پہ جائیں، ریسٹورنٹ پہ جائیں، ہزاروں بل بنے، وہ اپنے سروس چارجز لے لیں ہم سے، اس کے باوجود اپنی شام کے لیے ہم ویٹرز کو کچھ نہ کچھ دے کر آئیں، لیکن مسجد میں خدمت کرنے والا سال ہر سال سے ہمیں ایک ہی ڈیوائس میں دکھائی دیتا ہے، کبھی پلٹ کے پوچھا بھی نہیں تمہارا حال کیا ہے۔ میں نمازیوں کی بات کرتا ہوں، وہ بدبخت جو بازاروں میں اپنے آپ کو مارنے پر تلے ہوئے، جو عیاشیوں کے اڈے میں جا کے پیسہ خرچ کرتے، ان کی بات نہیں کر رہا، مسجدوں میں آنے والے، نماز پڑھنے والے، جن کے دل میں کچھ نہ کچھ نرمی ہے، پوچھا کبھی نہیں، کبھی جاننے کی کوشش کی کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، فائدہ مند زندگی گزارو۔ آئیے مزید آگے چلیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وَكَافِرُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہاکذا، کہا کہیں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ساتھ ہیں۔ اب کتنا بڑا موقع ہے یتیموں کی کفالت، ایسے ادارے بن چکے جن پہ سرمایہ خرچ کیا جا سکتا ہے، ایسے گھروں کا پتہ، خاندانوں کے اندر ایسے گھروں کا علم۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات ایسی بھی کہہ دوں جو تمہیں نہ تمہارے گھر والوں کو، حتیٰ کہ میرے گھر والوں کو بھی ہضم نہیں ہوگی، یہ مسلمان معاشرہ ہے۔ بیوائیں جس تنگی، جس تکلیف، جس اذیت سے اپنی اولاد کو پالیں، تمہیں اس سے غرض نہیں۔ اور کسی نیک عورت نے بھی کبھی اپنے شوہر کو یہ نہیں کہنا کہ جاؤ تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، جاؤ اس سے شادی کر لو، اس کے بچوں کی خدمت اور اس کے تعاون کرو، اس کی کفالت کا ذمہ اٹھا لو۔ یہ کہا تو ہو سکتا ہے کہ اوپر سے بڑی شکایتیں آ جائیں کہ یہ کیا دعوت دے رہے ہیں، اور میں کوئی دعوت نہیں دے رہا جو محمد رسول اللہ کا عمل نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض ازواج مطہرات سے صرف اس لیے شادی کی کہ ان کے شوہر شہید ہوئے، ان کے شوہر فوت ہوئے، آپ نے ان کے بچوں کی کفالت کے لیے ان سے شادی کی۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم تانا دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی کسی عورت سے شادی کر لے ہم اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ فلاں نے کسی بیوہ سے شادی کر لی، ہم اس آدمی کو بدکار سمجھتے ہیں،
اور مستقبی معاشرہ کیا ہے؟ پیارے نبی اسلام نے ایک اور فرمان سنائے، فرمایا السعی علی الارملہ والمسلمین، جو آدمی بیواؤں کی، یتیموں کی کفالت کے لیے بیواؤں کا کام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان سے تعاون کرتا ہے، مسکینوں کو پالتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ ایسا شخص ہے جیسے کوئی اللہ کے راستے میں لڑنے والا، یا او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا یہ ایسا آدمی ہے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا، لیکن ہماری ناک، ہماری جھوٹی شان ہمیں اس نیکی کی طرف راغب نہیں ہونے دیتی۔ وہ برائی پہ آمادہ ہو جائیں، اپنے گھر کی ضروریات کے لیے اپنے بدنوں کو، اپنے جسموں کو فروخت کرتے ہیں، ہم پھر بھی شکا کرتے ہیں، ہم پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اس مسائل کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں کا طرز عمل کیا؟ سیدنا جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہر دوسرے تیسرے روز سیدہ اسماء بنت عمیس کے گھر جاتے ہیں۔ یہ آپ کی ایک رشتے میں سالی بھی رکھتی ہیں، وہ آپ کے گھر جاتے ہیں اور جا کے جعفر کے بچوں کو اپنے بازو میں تھام لیتے کہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، ان کو پالنے والا کوئی نہیں، ان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے نبی کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سیدنا ابو بکر نے سیدہ اسماء بنت عمیس سے شادی کر لی کہ شہید کے بچوں کو پالتا، اور سیدہ اسماء سے ان کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ وہ بھی 2 سال کے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، گویا ایک یتیم کا اور اضافہ ہوا۔ بتائیں پھر کون آگے بڑھا؟ سیدنا علی آگے بڑھے، انہوں نے اسماء بنت عمیس سے شادی کر لی، جعفر کے بچوں کو بھی پالا، ابو بکر کے بیٹے کو بھی پالا، اور ابو بکر کے بیٹے کو پال کر مصر کا گورنر بنایا۔ ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ ہماری جھوٹی رسمیں، ہماری روایتیں۔ اللہ اکبر، آؤ خرچ کرنے کی طرف۔ اگر ہم عورتوں کی بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت فرمایا اسرعکن لحاقن بی اطولکن یدا، اپنی بیماری کے دنوں میں فرمایا کہ تم میں سے مجھ سے وہ جلدی آ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اماں جی عائشہ فرماتی ہیں، اور اس حدیث کی راویہ بھی وہی فرماتی، ہم عورتیں نبی علیہ السلام کی بیویاں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ماپتی کہ ہاتھ کس کے لمبے ہیں، یعنی کس کو نبی سے جلدی ملنے کا موقع ملے گا۔ ہم دیکھتی، ہم فیصلہ کرتی فلاں کے ہاتھ لمبے، فلاں کے ہاتھ۔ ہمیں تو اس دن سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے کیا مراد، جس دن ام المساکین سیدہ زینب بنت جحش انتقال کر گئی۔ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے فوت ہونے والی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، کیا ترجمہ تھا؟ ام المساکین کہلاتی، ام المساکین۔ اور ذرا ہماری عورتیں بھی اور خواتین بھی سنیں، ہماری عورتیں جمع کرتی ہیں کپڑوں کے لیے، زیور کے لیے، کمیٹیاں ڈالتی ہیں اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ ذرا نبی کی بیویوں کا طرز دیکھو، کیا کرتی ہیں؟ خرچ کرتی ہیں، اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتی ہیں، اور کام کیا کرتی ہیں؟ اللہ اکبر، کھالوں کو رنگ کر مزدوری کماتی ہیں۔ آسان کام بھی نہیں، کھالوں کو
رنگتی ہوئی، اس سے ملنے والی مزدوری اس کو صدقہ کرتی. یہی وجہ ہے کہ مساکین انہیں ام المومنین کے ساتھ ام المساکین بھی کہتے تھے. یہ مسکینوں کی ماں ہے. کمانے کا مقصد ہی مسکینوں کو پالنا ہے. اور ایک بیوی نہیں، نبی کی دوسری بیوی سیدہ سودا رضی اللہ عنہا طائف سے آئی ہوئی کھانوں کو خود ٹھیک کرتی، مرمت کرتی، اور اس سے ملنے والی اجرت اور مزدوری کو لوگوں پہ خرچ کرتے، لوگوں پہ. اور جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے، لاکھوں روپے ملتے تھے، لاکھوں روپے. حضرت عمر کے زمانے میں یہ شروع ہو گئے. فراوانی آئی، نبی کے گھرانے کو سب سے زیادہ مال و اسباب ملتا ہے، لیکن نبی کی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے ایک ہی دن میں 1,00,000 درہم بھی آ جاتے تو شام سے پہلے تک اس کو تقسیم کر چکی ہوتی. صدقہ کرتی. کیوں؟ انہیں یقین تھا جو اللہ کے پاس جمع ہوا اس سے بہتر کہیں جمع نہیں ہو سکتا. انہیں یقین تھا جو اللہ تک پہنچا دیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو آگے پہنچا دیا اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ان کا طرز عمل بالکل مختلف تھا. اور اگر ہم صحابہ کو دیکھیں، ایک طویل سلسلہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.